الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما صدق الله العظيم. آج انشاءاللہ ہم آیت نمبر 160 سے شروع کریں گے، 60 سے کیونکہ کچھ آیتیں ہماری باقی رہ گئی تھی لاسٹ ویک. تو سورۃ النساء کی 160 نمبر آیت سے آج کی تفسیر ہوگی انشاءاللہ. میرے محترم دوست اور بھائیو، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں دنیا میں بھیجا، اور یہ دنیا دار الامتحان ہے. اس میں امتحان ہوگا، اور پھر اس کے بعد اس کا جو نتیجہ ہے، رزلٹ ہے، اس کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالی ایک اور دن مقرر کر کے رکھا. تو اس لیے دنیا میں اگر کسی کو سزا ملے تو وہ ریئل پنشمنٹ نہیں ہے. یا دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالی کبھی کبھی گناہوں کی سزا دے دیتے ہیں، لیکن وہ بہت ہی کم ہے. اگر آخرت کی سزا کو آپ دیکھیں گے، قرآن اور حدیث میں جو آخرت کی سزا اللہ نے مقرر کر رکھے ہیں، دنیا کی سزا اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی قرآن الکریم کی ایک آیت کے اندر جو سورہ حامیم السجدہ کے اندر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُمْ، ہم گناہوں کی سزا دنیا میں چکھائیں گے، دیں گے. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى. اللہ نے فرمایا کہ دنیا کی جو سزا ہے، پنشمنٹ ہے، یہ بالکل ادنا ہے.
من العذاب الاکبر، اور اللہ فرماتے ہیں کہ آخرت میں جو سزا ہوگی، جو پنشمنٹ ہوگی آخرت میں، عذاب الاکبر، وہ سب سے بڑا عذاب ہے، وہ سب سے بڑی پنشمنٹ ہے۔ تو آخرت کی جو نعمت وہ بھی بڑی ہے، اور آخرت کی جو سزا ہے وہ بھی پینفل ہے۔ اور دنیا کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالی کبھی کبھی انسان کو سزا دیتے ہیں، لیکن یہ بہت ہی، یہ کچھ بھی نہیں آخرت کے سامنے۔ تو دنیا کے اندر اللہ جو سزا دیتے ہیں، کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ اللہ پوری قوم کو ختم کر دیتے ہیں، جیسے قوم لوط، قوم سمود، اور دوسری جو ہے قوم نوح علیہ السلام۔ اور دنیا میں کبھی کبھی اللہ سبحانہ و تعالی انسانوں کو ختم تو نہیں کرتے، لیکن ان کی زندگی کو اللہ سبحانہ و تعالی تنگ کر دیتے ہیں، کہ ان کی زندگی میں کبھی سکون نہیں آئے گا، کبھی اطمینان نہیں ہوگا، کبھی پیس ان کی زندگی میں نصیب نہیں ہوگی۔ یہ ایک سزا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی اس آیت کے اندر یہ فرماتے ہیں کہ ہم سے پہلے ایک قوم گئی ہے، وہ قوم موسیٰ، بنی اسرائیل، ان کو ایک سزا ملی تھی دنیا کے اندر۔ وہ کیا ہے کہ جو چیزیں ان کے لیے پہلے حلال تھی، بہت سارے چیزیں اللہ نے فرمایا کہ طیبات، وہ سارے کے سارے پاکیزہ چیز تھی، کھانے کی چیزیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی گناہوں کی وجہ سے بہت ساری چیزیں جو ان کے لیے حلال تھی ان کو حرام کر دی۔ یہ ان کی سزا تھی۔ آپ اس کو ایسا سمجھیں، ہمارے لیے بہت سارے جانور اس دنیا میں حلال ہیں، اگر آپ بسم اللہ کہہ کے ذبح کر لیں گے تو حلال ہو گیا۔ چکن حلال ہے، گوٹ حلال ہے، گائے کا گوشت حلال ہے، بہت ساری جو ہے جانور حلال ہے۔ لیکن اگر اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو آج یہ کہہ دے کہ چکن کھانا تمہارے لیے حلال ہے، حرام ہے، تو یہ کتنی بڑی مصیبت ہے، بہت بڑی مصیبت ہے کہ جو چیز آپ کے لیے پہلے حلال تھی اور اللہ نے اس کو حرام کر دیا۔ اب انسان کی زندگی میں کتنا بڑا پرابلم ہے یہ، کہ آپ ہر چیز کے اندر جو ہے آپ جا کے چکن کبھی نہیں کھا سکتے آپ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی اسی طریقہ سے بنی اسرائیل کے لیے بہت ساری چیزیں حلال تھی، صرف اس وجہ سے کہ یہ گناہ کرتے تھے اور ظلم کرتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے لیے وہ کھانا حرام کر دیے تھے۔ سورہ انعام کے اندر اللہ نے ذکر فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ۔ ظفر کا مطلب ناخن، نیلز۔ تو جتنی جانوروں کے اندر ناخن ہے اللہ نے ان کے لیے حرام کر دیے تھے۔ مثال کے طور اونٹ ان کے لیے حرام تھا۔ اس قسم کے جتنے جانور ہیں یہ سارے کے سارے ان کے لیے حرام کر دیے تھے اللہ سبحانہ و تعالی نے۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا۔ گائے کے اندر فیٹس ہوتے ہیں نا، چربی ہوتی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ سارے فیٹس ان کے لیے حرام کر دیے تھے۔ وَعَلَى الَّذِينَ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا۔ صرف وہ فیٹ جو پیٹھ کے اندر، وہ چربی جو پیٹھ کے اندر ہوتی تھی وہ ان کے لیے حلال تھا۔ باقی جتنے یعنی فیٹ ہے وہ سارے کے سارے ان کے لیے حرام ہے۔ اب کتنا مشکل کام ہے، آپ نے گائے ذبح کیا، آپ نے، ہمارے لیے کتنا آسان ہے،
بسم اللہ کہا کہ آپ ذبح کر دیا، اب جو ہے نا آپ کو کسی چیز کی فکر نہیں ہے، چربی ہے، گوشت ہے، یہاں تک کہ چمڑا بھی آپ کے لیے کھانا حلال ہے، ہر چیز حلال ہے آپ کے لیے۔ اب وہ جب وہ گائے ذبح کرتے تھے آپ چربی نکالتے تھے، آپ گوشت میں سے چربی نکالنا اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کو حلال کرنا کتنا مشکل کام تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، گائے کے اندر جو چربی ہوتی ہے اور غنم جو گوٹ ہے اس کے اندر جو چربی ہوتی تھی، ان میں سے صرف وہ چربی حلال تھی جو پیٹھ کے اندر ہے، إِلَّا مَا حَمَلَ الظُّهُورُ أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَخْتَلَطُ بِعَظْمٍ، یا جو چربی گوشت کے اندر بالکل لگی ہے وہ چربی ان کے لیے حلال، باقی سب حرام ہے۔ اس قسم کی جو ہے احکام ان کے اوپر اللہ کی طرف سے آئے اور یہ ان کے لیے بہت مشکل تھا۔ یا آپ سوچیں کہ ہمارے لیے اگر ایسا حکم آ گیا تو انسان کی زندگی بالکل تنگ آ جاتی ہے کہ یہ نہیں کھا سکتا، وہ نہیں کھا سکتا، یہ تمہارے لیے حلال ہے، یہ تمہارے لیے حرام ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، ہادو کا مطلب یہودی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، ان کی ظلم کی وجہ سے، ظلم ایک نمبر ان کو جو یہ سزا ملا تھا، ان کو جو یہ پنشمنٹ ان کے اوپر آیا تھا، اس کی وجہ یہ فَبِظُلْمٍ، ظلم تھا ان کے اندر، یہ ظلم کرتے تھے۔ کیا کیا اللہ نے؟ اللہ فرمایا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ، ہم نے ان کے لیے حرام کر دیے، طیبات پاکیزہ چیزیں، احلت لہم جو پہلے ان کے لیے حلال تھی۔ کس وجہ سے؟ پہلا ہے فَبِظُلْمٍ، ظلم کی وجہ سے۔ اچھا اس میں ظلم کیا ہے؟ پھر اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، کہ یہ اللہ کی راستہ سے، اللہ کی راہ سے لوگوں کو بہت زیادہ روکتے تھے۔ کوئی بھی اللہ کے راستے میں آنے کے لیے اللہ کی طرف آ رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے لیے آنا چاہتے ہیں، یا موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں بہت سارے لوگ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی جو کتاب ہے، ان کی جو شریعہ ہے، ان کا جو دین ہے، وہ قبول کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے، لیکن ان کا کام یہ تھا کہ یہ ہمیشہ دین سے لوگوں کو روکتے تھے۔ یہ ان کا سب سے بڑا ظلم تھا۔ ابھی بھی دنیا میں اس دین کو، اسلام کو روکنے کے لیے جتنی یعنی پالیسی دنیا میں سب سے پہلے آتی ہے وہاں سے شروع ہوتی ہے، سب سے پہلے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، یہ بہت زیادہ لوگوں کو دین سے روکتے تھے، اور یہ چیز اللہ کو بہت ناپسند ہے، کیونکہ دین اللہ نے فرمایا قرآن شریف کے اندر کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا رَضِيتُ بِاللَّهِ، اللہ سبحانہ و تعالی اس دین کے اوپر راضی ہو گئے، اور اللہ سبحانہ و تعالی اس دین پر خوش ہو گئے، اور اللہ چاہتے ہیں کہ یہ دین دنیا میں زندہ رہے، اس دین پر لوگ چلے، اللہ یہ چاہتے ہیں۔ اب اگر کوئی آدمی اللہ سبحانہ و تعالی کی اس پلان کے خلاف کھڑے ہو گئے تو اللہ سبحانہ و تعالی کو یہ بہت ناپسند ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں ان کی زندگی کو تنگ کر دوں گا۔ دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ
نقيض له شيطانا ومن اعرض عن ذکری، جو آدمی میرے دین سے اعراض کرتا ہے، دین سے دور ہو جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، ان کو میں ایسی ایک زندگی دوں گا کہ جس زندگی کے اندر کسی قسم کا سکون نہیں ہوگا، اس زندگی کے اندر کوئی اطمینان، کوئی سکون نہیں رہے گا، معیشتاً ضنکا، ہر قسم کی مصیبت ہمیشہ کچھ نہ کچھ آتی رہے گی، اور ان کے پاس ہزاروں لاکھوں پیسہ اور مال ہونے کے باوجود ان کی زندگی میں کبھی بھی سکون نہیں آئے گا، معیشتاً ضنکا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، یہ تو دنیا کی سزا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ آدمی، جو آدمی دین سے لوگوں کو روکتا ہے، دین ان کو پسند نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے میدان میں ان کو نابینا کر کے کھڑا کروں گا، اس کی کوئی آنکھیں نہیں ہوں، یہ کہیں گے اللہ دنیا میں تو میری آنکھیں تھی، میں دیکھتا تھا، اب کیا ہو گیا؟ قال رب لم حشرتنی اعمی، اے اللہ یہ کیا بات ہے، آپ مجھے جو ہے قیامت کے میدان میں اندھا کر کے بالکل آپ نے مجھے اٹھایا، وجہ کیا ہے؟ وقد كنت بصیرا، میں تو دنیا میں دیکھتا تھا۔ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، کہ تمہارے پاس میری آیت آئی تھی، تمہارے پاس میرا دین پہنچا تھا، لیکن تم نے فنسیتها، تم اس دین کی طرف کوئی توجہ نہیں دی، بھول گئے۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اسی طریقہ سے آج ہم بھی تمہیں بھول جائیں گے۔ تو دنیا کی ایک سزا یہ ہے کہ دنیا کی زندگی تنگ ہو جائے گی، آخرت کی سزا یہ ہے کہ ان کو جب اللہ تعالیٰ آخرت کے میدان محشر میں کھڑا کریں گے تو ان کی آنکھیں نہیں ہوں گی۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دین سے لوگوں کو روکتا تھا، یہ کام اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ اس لیے کبھی بھی کسی بھی جگہ پہ اگر آپ سمجھے کہ یہ دین کا کام ہے اور یہ دین کا کام ہو رہا ہے، وہاں پہ آپ سے کبھی بھی ایسا کام نہ ہو جس کی وجہ سے دین رک جائے، یہ بہت ہی خیال رکھنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ کام بہت ناپسند ہے۔ اگر آپ سمجھے کہ نہیں آپ کچھ نہیں کر سکیں گے، چپ ہو جائے، آپ سے کچھ نہیں ہو رہا ہے، کم از کم آپ ایسا نہ کریں کہ آپ کی کوئی حرکت، آپ کی کوئی بات کی وجہ سے دین کا کام وہ آپ پہ رک جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے یہودیوں کو یا بنی اسرائیل کو یا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے ہلاک کیا۔ اب بعض دفعہ ہم کیا کرتے ہیں، کوئی مسجد میں یا کسی جگہ پہ دین کا کام ہو رہا ہے اور میں گیا وہاں پہ، دل کے اندر میری بھی نیت ہے کہ میں بھی کام کروں، لیکن کام کرنے سے پہلے ہی میرے دل کے اندر یہ بات ہے کہ مجھے کیا پوزیشن ملے گی، ٹھیک ہے؟ اگر پوزیشن مل گئی تو میں کام کروں گا، اور یہ بات بھی سچی ہے، اگر اس کو لگا دیں گے پوزیشن دے کے بعد ماشاء اللہ وہ بہت کام کر لے گا، لیکن اگر اس کو یہ پتہ چلے کہ نہیں اس میں مجھے کسی قسم کی پوزیشن اور چیئر نہیں ملے گا، تو پھر وہ جو ہے نا پہلا کام تو یہ کچھ نہیں کرے گا، دوسری بات وہ یہ کوشش کرے گا کہ یہ کام یہاں پہ نہ ہو، ایسے ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، تمہیں معلوم ہے کہ بنی اسرائیل کو یا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو
یہ جو میں نے ان کی زندگی کو تنگ کر دیا تھا، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا. ایک نمبر وجہ یہ کہ ظلم، اور یہ نمبر 1 ظلم یہ ہے کہ دین اللہ کی طرف سے آیا، شریعت اللہ کی طرف سے آئی ہے، میرا کام یہ تھا کہ اس دین کو لوگوں تک پہنچا، اس دین کو لوگوں کو سمجھاؤ. اب یہ تو ہم سے نہیں ہو رہا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں کہ اس دین کو بند کرنے کے لیے، اس دین کو سٹاپ کرنے کے لیے ہماری کوشش ہو رہی ہے. اللہ فرماتے ہیں وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا کہ یہ لوگ لوگوں سے، لوگوں کو دین سے روکتے تھے. اچھا، ایک نمبر وجہ یہ ہے. اللہ فرماتے ہیں وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا. اللہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو اللہ نے کیوں سزا دی؟ بنی اسرائیل کی زندگی کو اللہ نے کیوں تنگ کر دی؟ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ ہم اس کو بہت ہلکا لیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا. ایک اور یہ وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ سود لیا کرتے تھے، انٹرسٹ لیا کرتے تھے. اللہ کو یہ ناپسند ہے. اچھا، ہم کبھی کبھی سوچتے ہیں کہ انٹرسٹ جو ہے تو ہمارے لیے حرام ہے، شاید ان کے لیے حرام نہیں تھا. اللہ فرماتے ہیں وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ. یہ ربا سے بنی اسرائیل کو بھی منع کر دیا گیا تھا، یہ ان کے لیے بھی حرام تھا. وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ. بنی اسرائیل کے لیے، نبی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے سود کا لینا، سود کا دینا سب حرام تھا. وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ. یہ ان کے لیے منع تھا. دیکھیں پوری دنیا میں سود کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ ساری ان کا کام ہے. کتنا یعنی جو چیز ان کے لیے حرام تھی وہی چیز، وہی کام یہ لوگ کرتے تھے. اللہ فرماتے ہیں وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا. ربا اور سود لیا کرتے تھے. وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ. حالانکہ ان کے لیے سود حرام تھا. ایک نمبر یہ. 2 نمبر اور دوسری بات کیا ہے؟ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ. یہ ناحق طریقہ سے لوگوں کا مال کھایا کرتے تھے. اس میں کیا ہے؟ رشوت لیا کرتے تھے، برائب. یہ ان کے اندر عام تھا، یہ چیز عام تھی بالکل. تو اللہ کو کہتے ہیں وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ کہ یہ لوگ لوگوں کا مال ناحق طریقہ سے قبض کرتے تھے، لیا کرتے تھے. تو جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو یہ سزا دی. اب ہماری مسلم کنٹری کو آپ دیکھیں، آپ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ کہ ہم بڑے اچھے ہیں اور ہمارے اوپر کیوں اللہ کی طرف سے پنشمنٹ آ رہی ہے؟ ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے ہر قسم کی سزا ہمارے اوپر ہے. کبھی زلزلہ، کبھی جو ہے یہ سیلاب، کبھی یہ ہے، کبھی وہ ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، اور اللہ میاں کو کیا ہو گیا کہ ہر بلا اور مصیبت ہمارے اوپر ہے؟ کیوں اللہ نہیں ان کے اوپر کیوں نہیں آتی؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر صرف اتنی بات ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور جو کام ایک یہود اور نصارہ ایک غیر مسلم کر نہیں سکتے وہ بھی ہم کرتے ہیں. رشوت تو ہمارے ملک میں عام ہے. اللہ فرماتے ہیں وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ. یہ تو تم نے ان سے لیا، یہ تو یہ مال کھا کے اب تھک گئے، اب یہ راستہ چھوڑ دیے، اب تم وہ راستہ اپنا رہے ہو. یعنی یہ بات تو آپ کو معلوم ہے
کہ فرسٹ ورلڈ کنٹری میں جو کام پہلے ہوتا ہے یہ بعد میں ہمارے یہاں 10 سال اور 15-20 سال بعد میں شروع ہوتا ہے. یہاں پہ سٹائل بھی شروع ہوتا ہے. سٹائل جو ہم کرتے ہیں یہ بھی 15 سال بعد میں شروع ہوتا ہے. تو یہ لوگ سود کھا کے تھک گئے. انہوں نے دیکھا کہ بھائی اس کے اندر ہمارے لیے کامیابی نہیں ہے تو بڑی مصیبت ہے ہم سب کے لیے, چھوڑ دیے. اب ہم نے وہ شروع کیا. تو اللہ فرماتے دیکھو یہ اللہ کا اصول ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ غیر مسلمان ہے, اللہ کا یہ اصول ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی پنشمنٹ دیتے ہیں. مسلمان ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ مسلمانوں کو تو اللہ سبحانہ و تعالی اور بھی سزا دیں گے کیونکہ ہم تو قریب کے لوگ ہیں نا. اگر آپ کا بیٹا کوئی ایسا کام کرے جو آپ کو ناپسند ہے اور ایک آدمی آپ کا جو بھتیجا ہے وہ بھی ایسا کام کر رہا ہے, تو آپ کا بھتیجا جب ایسا کام کرتا ہے تو آپ اتنا غصہ نہیں ہوتا جتنا غصہ آپ اپنے بیٹے اوپر ہوتے ہیں. کیوں؟ یہ تو قریب کا ہے, میرا بیٹا. تو پھر تم ایسا کیوں کر رہے؟ تو اس لیے ہمارے اوپر مصیبت اور بھی زیادہ آئے گی کیونکہ ہم اللہ کا نام لینے والے انسان ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ آپ ہمارے رب ہیں, آپ ہمارے مالک ہیں, ہمارا مالک ہے آپ, اور آپ کو ہم مانتے ہیں. تو جب تم ماننے والے ہو پھر اس کے باوجود تم اگر ایسے گناہوں میں مبتلا ہوگے تو اللہ فرماتے ہیں میں زندگی کو تنگ کر دوں گا. تو آپ دیکھیں ہمارے ملک میں جو لوگ غریب ہیں ان کی زندگی بھی تنگی میں ہے, اور جو لوگ کروڑوں پیسے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی زندگی بھی عجیب قسم کی زندگی ہے, نہ کوئی سکون نہ کوئی اطمینان ہے. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ہم بڑے گناہوں میں مبتلا ہیں. تو بہت بڑا گناہ ہے وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ. اللہ فرماتے ہیں وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. اور ہم نے ان کے لیے, ان میں سے جو کافر ہے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب بنا کے رکھے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری زندگی میں بھی ایسی چیزیں ہیں, تم بھی اگر اس قسم کی گناہوں میں شامل ہو تو تمہارے لیے بھی یہ سزا ہے. دنیا کی زندگی میں بھی سزا یہ, آخرت میں تو اللہ نے دردناک عذاب تمہارے لیے بنا کے رکھے جہنم کے اندر. وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. پھر اللہ فرماتے ہیں لیکن الراسخون فی العلم منہم, لیکن ان میں سے جو لوگ جن کے پاس بہت علم ہے, بہت سارے لوگ اس زمانے میں بھی جو علم والے تھے, جو اللہ کو مانتے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو مانتے تھے. والمؤمنون, اور اسی طریقہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آئے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو مانے. اللہ فرماتے یؤمنون بما انزل الیک, جو آپ کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی ہے اس پر ایمان لے آئے. وما انزل من قبلک, اور اسی طریقہ سے آپ سے پہلے جو کتاب نازل ہوئی تھی اس کے اوپر بھی ایمان لے آئے. والمقیمین الصلاۃ, اور نماز قائم کرتے ہیں. والمؤتون الزکاۃ, اور اسی طریقہ سے زکوٰۃ دیتے ہیں. والمؤمنون باللہ والیوم الآخر, اور اسی طریقہ سے اللہ اور یوم آخرت کے اوپر ان کا ایمان ہے. اللہ فرماتے ہیں اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما, ہم ان کو اجر عظیم دیں گے عن قریب, یعنی آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالی ان کو اجر دیں گے.
تو آج کی جو یہ جو آیتیں آپ کے سامنے گئی، اس میں یہ بات گئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر عذاب کیوں آئی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اوپر جو عذاب آئی تھی اس دنیا کے اندر آئی تھی۔ وہ کیا ہے کہ اللہ نے حلال چیزوں کو حرام کر دیے تھے تاکہ ان کی زندگی تنگ ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہاری زندگی کو بھی ہم تنگ کر دیں گے اگر تمہارے اندر حلال اور حرام کا پرواہ نہیں ہے۔ پھر آپ چلے سامنے آیت نمبر 171۔ لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا۔ اللہ فرماتے اس سے پہلے یہ بات گئی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا غلام ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی ماں بھی اللہ کی باندھی ہے۔ تو اس لیے تم جو یہ کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک اللہ کا بیٹا ہے، اللہ فرماتے کہ اللہ کی کوئی بیٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے پہلے گئی کہ سبحانہ ان یکون لہ ولد، اللہ کے لیے اولاد ہونا یہ بہت ہی بری چیز ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی اس سے پاک ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کو اولاد کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے سب کا مالک اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ جب اللہ سب کا مالک ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو اللہ کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، کہ عیسیٰ مسیح کے لیے یہ بات کوئی عار نہیں ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا غلام ہے، یہ بات ان کے لیے کوئی بری نہیں ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام اس کو برا نہیں سمجھتے تھے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام اس کو اپنے لیے فخر کی بات سمجھتے تھے۔ لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، صرف اتنی نہیں وَلَلْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، کہ اللہ کی جو نزدیک جو فرشتے ہیں، جو قریبی رشتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ بات عار نہیں ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں، اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تم، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے نصارہ، عیسیٰ علیہ السلام کو اولاد اللہ کا بیٹا کیوں کہتے تھے؟ اس کی وجہ کیا؟ کچھ کمال تو ان کے اندر تھا نا، یوں ہی تو نہیں کہہ سکتے۔ تو اس لیے اللہ فرماتے دوسری جگہ کے اندر کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اندر کمال یہ تھا، یہ کبھی کبھی جو ہے یہ معجزہ تھا ان کا، کہ قبر کے سامنے جائے کھڑے ہو جاتے تھے اور نام لے کے قبر کے اندر جو آدمی ہے اس کو بلاتے تھے، اور یہ آدمی قبر سے اٹھ کر کھڑا ہو جاتا تھا اور آ کے سامنے یہ کہتا تھا السلام علیکم یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی آپ پر سلام۔ تو جو آدمی بالکل مر گیا، سڑ گیا قبر کے اندر، ان کا نام لے کے ان کو بلایا، وہ آدمی قبر سے اٹھ کے آ کے کھڑا ہو گیا۔ کتنا بڑا کمال ہے یہ! اللہ نے فرمایا اس آیت کے اندر کہ یہ تمہارا کمال نہیں ہے۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کے سامنے یہ معجزہ دکھاتے تھے،
لیکن سامنے یہ بھی کہہ دیتے کہ یہ میرا کمال نہیں ہے. اگر اللہ سبحانہ و تعالی اس قدرت اگر مجھے نہ دے دے تو مجھ سے نہیں ہو سکا، مجھ سے یہ کام نہیں ہو سکے گا. اللہ نے مجھے حکم دیا اور میں اللہ کے حکم کی وجہ سے، اللہ کی اجازت کی وجہ سے میں یہ کام کر رہا ہوں. وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. اور اسی طریقہ سے بیمار آدمی آیا سامنے، بہت بیمار آدمی، بدن سڑ گیا اور خون نکل رہا ہے، بہت بری حالت ہے. ہاتھ جو ہے بدن کے اوپر رکھ دیا، صحیح ہو گیا 1 منٹ کے اندر. تو یہ کمال عیسیٰ علیہ السلام کے اندر تھا. وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم. دوسری آیت میں فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کے سامنے آ کے یہ کہا کرتے تھے کہ تم مجھے نبی مان لو. تو لوگ پوچھتے تمہارے پاس کیا پروف ہے تو تم نبی ہو اللہ کی طرف سے. یہ دیکھیں تمہارے گھر کے اندر جو کھانا آج پکا ہے مجھے کچھ بھی معلوم نہیں، لیکن میں بتا سکتا ہوں کہ تمہارے گھر کے اندر کیا کھانا ہے. بما تاکلون، اور شام کو تم کیا کس قسم کا کھانا تم کھاؤ گے مجھے اس کا علم ہے، میں بتا سکتا ہوں. تو یہ کس کا کام ہے؟ یہ تو اللہ کا کام ہے. علم تو اللہ کے پاس ہے، غیب کا علم اللہ کے پاس ہے. اور اسی طریقہ سے کسی کو زندہ کر دینا جو مردہ آدمی ہے یہ اللہ کا کام ہے. تو یہ سب معجزات کی وجہ سے نصارہ یا عیسیٰ علیہ السلام کی قوم یہ سمجھتی تھی کہ یہ تو اللہ کا بیٹا ہے، کیونکہ یہ جو کچھ کر رہا ہے یہ سارے کے سارے اللہ کا کام ہے. تو جب اللہ کا کام یہ کر رہا ہے تو یہ بھی اللہ ہے، یہ اللہ کا بیٹا ہے. اور دوسری بات تو ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے کسی ماں باپ کے ذریعے نہیں آیا، یہ بھی ایک اور وجہ ہے. ان تمام معجزات اور یہ سارے کمالات کی وجہ سے یہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں یہاں پہ نو وَلَلْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ. تم کیا سمجھتے ہو کہ ایک آدمی کو اگر غیب کا کوئی خبر اس کے پاس آ گیا جس کی وجہ سے یہ اللہ بن گیا؟ نہیں، یہ تو فرشتے کے اندر بھی ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَلْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ. تم یہ کہہ رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَلَلْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ. تو پھر تو تم فرشتوں کو بھی تمہیں اللہ کے اولاد ماننا پڑے گا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو پتہ نہیں اللہ کا عرش کہاں پہ ہے. بہت سارے فرشتے جو اللہ کے عرش کو سر پر لے کے کھڑے ہیں ان کو معلوم ہے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو تو پتہ نہیں ہے کہ کب بارش ہوگی، کچھ بھی پتہ نہیں ہے. لیکن ایسے فرشتے اللہ نے مقرر کر کے رکھے ہیں کہ جن کا کام یہ ہے صرف یہی ہے کہ بارش برسانا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علم جس کی وجہ سے تم کہہ رہے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یا قدرت پاور کی وجہ سے تم یہ کہہ رہے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہ بات قابل قبول نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ اللہ کی بہت ساری مخلوق اس دنیا میں اور آسمان کے اندر ہے جن کے اندر عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ علم ہے اور عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ قدرت ہے، طاقت ہے. تو اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ طاقت اگر کسی کے اندر تھوڑی موڑی آ گئی یا علم کسی کے پاس تھوڑا موڑا آ گیا تو وہ آدمی اللہ کا بیٹا ہے، وہ اللہ ہے، تو پھر دنیا میں بہت ساری اللہ کی مخلوق ہے، سب کو تمہیں کیا ماننا پڑے گا؟ اللہ ماننا پڑے گا. وَلَن يَسْتَنكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ. فرشتوں کو بھی اس بات میں کوئی عار نہیں ہے، اس کو برا نہیں سمجھتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہ بندے ہیں، اللہ کی وہ مخلوق ہے.
یہاں پہ ایک بات یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ وَلَلْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، وہ فرشتہ جو اللہ کے بہت زیادہ قریب ہے. اس کا مطلب یہ ہے فرشتوں کے اندر بھی درجات ہیں، سب فرشتے برابر نہیں ہیں. جبریل علیہ السلام کی پوزیشن ایک ہے، میکائیل علیہ السلام کی پوزیشن ایک ہے نا، اور پھر اس کے بعد اسرافیل علیہ السلام کی پوزیشن الگ ہے. تو بہت سارے اللہ کے فرشتہ، حدیث میں آیا کہ 8 فرشتے جو اللہ کے عرش کو لے کے کھڑے ہیں، ان کی پوزیشن بڑی ہے کیونکہ اللہ کے عرش کو لے کے کھڑے ہیں. تو اس لیے فرشتوں کے اندر بھی درجات ہے، جس طریقہ سے نبیوں کے اندر درجات ہیں. موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے قرآن میں فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ ہم نے جو ہے ایک دوسرے کو فضیلت دی ہے، دوسروں کو فضیلت دی ہے. کوئی بڑا ہے، سب نبی ہیں، فرشتے بھی سب فرشتے ہیں، لیکن ان میں بھی بہت سارے فرشتے ایسے ہیں جو اللہ کے بڑے قریب ہیں. وَلَلْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا. اللہ فرماتے ہیں کہ ایک بات یاد رکھنا، وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ، جو بھی انسان اللہ کی عبادت کرنا عار سمجھتا ہے، اللہ کی عبادت کرنا برا سمجھتا ہے، اللہ کی عبادت کرنا اس کو ناپسند ہے، وَيَسْتَكْبِرْ، اور اسی طریقہ سے وہ اس وجہ سے اللہ کی عبادت سے دور ہے کیونکہ اس کے اندر تکبر ہے، بڑائی ہے کہ میں بڑا ہوں. ہمارے اندر بھی یہ چیزیں ہیں. مجھے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، اللہ نے سب کچھ مجھے دیا ہو، میرے پاس مال ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے، مجھے کیا اب نماز پڑھنے کی ضرورت ہے. اس قسم کے لوگ بہت لوگ ایسے. اچھا، آپ کو ایسے لوگ ڈائریکٹلی کہتے کم ملیں گے، لیکن ہماری جو حرکتیں ہیں، ہماری جو چال اور چلن ہے، جس طریقہ سے ہم نماز سے، عبادات سے دور ہے، مسجد سے دور ہے، جس طریقہ سے ہم شریعت سے دور ہے، اس سے پتہ لگتا ہے کہ ہمارے اندر کتنا بڑائی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں یہ ضرورت نہیں ہے. نماز تو ان کے لیے ضروری ہے جن کے پاس مال نہیں ہے، جن کے پاس پوزیشن نہیں ہے. ہم تو الحمدللہ پہنچے ہوئے لوگ ہیں، ہماری اس کی ضرورت نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ، جو آدمی اللہ کی عبادت کرنا عار سمجھتا ہے، اور جو آدمی صرف اس وجہ سے اللہ کی عبادت سے دور رہتا ہے کہ اس کے اندر یستکبر، کبر ہے. اللہ فرماتے ہیں یاد رکھنا فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، میں سب کو عن قریب جمع کروں گا. فَسَيَحْشُرُهُمْ، اللہ سبحانہ وتعالی ان سب کو اللہ کے پاس جمع کریں گے، اکٹھا کریں گے. اللہ کے پاس جانا ہے، اور جب جائیں گے تو صرف جانا ہی نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے اور بڑی تاریخ ہے، اس کے پیچھے اور بڑی، یعنی بہت بڑی چیز ہے، بڑی بات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ایسے نہیں چھوڑ دیں گے، بلکہ ہمارا حساب اور کتاب سب کچھ ہوگا. پھر اللہ سبحانہ وتعالی اس کا بدلہ بھی ہمیں دیں گے. پھر اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کی، اللہ فرماتے ہیں فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، اللہ سبحانہ وتعالی ان کو اجر دیں گے. وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِ، اور اللہ سبحانہ وتعالی ان کا فضل ان کے اوپر بڑھا دیں گے.
علماء یہ لکھتے ہیں کہ فضل کا مطلب کیا ہے یہاں پہ؟ فضل کا مطلب یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان کو جنت دے دیں گے. ایک روایت. دوسرے علماء یہ کہتے ہیں کہ فضل کا مطلب یہاں پہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان کو جنت کی ساری نعمتیں ان کو دے دیں گے. اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَكْفَرُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. اور جو لوگ اللہ کی عبادت کو برا سمجھتے ہیں، وَاسْتَكْبَرُوا، اور اسی طریقہ سے اللہ کی عبادت سے دور رہتے ہیں اور اللہ سے تکبر کرتے ہیں، فَيُعَذِّبُهُمْ، اللہ سبحانہ و تعالی ان کو سزا دیں گے عذابًا علیما، بہت دردناک عذاب. وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور یہ نہیں پائیں گے ان کے لیے اللہ کے بغیر کوئی دوست اور کوئی مددگار. تو آپ کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے پہلے قوم موسیٰ کی بات گئی، پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی بات گئی، پھر اس کے بعد جو ہے پھر موسیٰ علیہ السلام کی بات گئی. اب اللہ سبحانہ و تعالی تمام انسانوں کو خطاب کر کے فرماتے ہیں. یہودی کی بات گئی، نصارہ کی بات